عمران خان کی میڈیا سے گفتگو کا کچھ حصہ جو ہے وہ سینسر کیا گیا ہے۔ عمران خان نے جج صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ اینکر پرسنز عمران ریاض خان اور حامد میر صاحب کی دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے، دونوں میں اختلاف رہا ہے۔ ہماری صفوں کے اندر چند ایسے افراد شامل ہیں، اگلے کو چپیڑے مروا کے مکے مروا کے بٹھا کے اس کے بعد ان کے انٹرویوز کرتے رہے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی یہ 3 رکنی کمیٹی اسٹیبلشمنٹ کو جا کے بتائے گی کہ جناب یہ آپ کے آئینی حدود ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ ویسے ہی ہار چکے ہیں۔ مولانا صاحب نے جو ہے کافی آڑے ہاتھوں لیا ہے موجودہ حکومت کو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبروں کے اوپر نظر ڈالیں گے، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایک تو جناب IMF نے پاکستان کے لیے $1.1 ارب جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کہتے ہیں کہ IMF نے پاکستان کے لیے قرض کی قسط جاری کرنے کی منظوری واشنگٹن میں اپنے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے اندر دے دی ہے، اور اس ہفتے کے آخر میں جو ہے وہ پاکستان کو یہ رقم موصول ہونے کا امکان ہے۔ اس ارینجمنٹ معاہدے کے تحت پاکستان IMF سے $1.9 ارب پہلے ہی وصول کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت آج الیکشن کمیشن میں مقرر ہو چکی ہے، اور اس کیسز کی کاسٹ لسٹ جو ہے وہ جاری ہوئی ہے، اور اس میں بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن صاحب ان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں کہ وہ وہاں پہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوں۔ آج صبح 10 بجے ان کو وہاں پہ پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے PTI کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات دائر کیے تھے۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی 1 گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور اور عمران خان کی ملاقات میں سیاسی صورتحال اور پارٹی معاملات پر بات چیت ہوئی ہے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جیل میں عمران خان سے یہ 4تھی ملاقات ہے ابھی تک کی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ صحافی ہیں زبیر علی خان، انہوں نے رپورٹ کیا ہے عمران خان صاحب کے آج یہ کل کی جو گفتگو ہوئی تھی اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی میڈیا سے گفتگو کا کچھ حصہ جو ہے وہ سینسر کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ احتساب عدالت کے جج کا آرڈر بتائی جا رہی ہے کہ جج کے آرڈر کی وجہ سے جو ہے ان کی گفتگو کو سینسر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جج صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے احتجاج کیا کہ آپ کے آرڈر کی وجہ سے مجھ سے میرا بنیادی حق بھی چھین لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی سماعت میں جو پہلے کیبن بنائے گئے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ آج عمران خان اور صحافیوں کے درمیان تقریباً 4 فٹ کا فاصلہ تھا۔ عمران خان نے صحافیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آج آپ لوگ مجھ سے سوال نہیں پوچھیں گے؟ تو صحافیوں نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے نام پر سوالات کیے اور مذاکرات کے حوالے سے سوالات کیے جو پہلے ہی رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ایک صحافی نے جنرل باجوہ سے مجیب الرحمان شامی کی ملاقات کی خبر پر عمران خان صاحب سے پوچھا، تو یہ سوال سن کر جیل انتظامیہ کے کان کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہٹو بچوں کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ عمران خان صاحب نے جواب دیا، جی جنرل باجوہ جھوٹا آدمی ہے، میری حکومت گرانے میں سب سے بڑا کردار ISI کا تھا، اور جنرل باجوہ کے کہنے پر ISI نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ ISI کوئی NGO نہیں ہے، وہ ایک آرگنائز ادارہ ہے، اس میں جو حکم اوپر سے آتا ہے وہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ جیل حکام ان کو روکتے رہے، لیکن عمران خان نے اپنی بات مکمل کی۔ البتہ اس گفتگو کے دوران پولیس صحافیوں کی جگہ پر گھس آئی اور صحافیوں کو وہاں سے باہر نکال دیا، اور جنرل باجوہ سے متعلق تمام گفتگو جو ہے وہ چینلز اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی سینسر کر دی گئی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے ہونے والی گفتگو کو سینسر کیا گیا، میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں سینسر کیا گیا۔ مطلب آپ رپورٹ کریں، بات کریں۔ جس طرح جنرل باجوہ کی ملاقات جو ہے وہ مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ جب ہوئی تھی تو وہ بھی سارے چینلوں کے اوپر چلی تھی، وہ تصویر بھی ان کی چل رہی تھی جب شامی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو چلنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، میں ہمیشہ جس طرح میں کہتا ہوں نا، فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ میں ہمیشہ کھڑا ہوں۔ کسی کو بولنے کا حق جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عمران خان صاحب کچھ بھی بول رہے ہیں تو بولنے دیں ان کو۔ اگر وہ غلط الزام لگائیں گے تو قانونی کارروائی کی جائے ان کے خلاف، سمپل از دیٹ۔ اگر وہ غلط الزام لگا رہے ہیں کسی پہ تو قانونی کارروائی کریں، لیکن ان کے بولنے کا حق جو ہے وہ نہیں ختم ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ اینکر پرسنز عمران ریاض خان اور حامد میر صاحب کی ایک تصویر جو ہے وہ کافی وائرل ہو رہی ہے۔ ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے، دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے کافی زیادہ۔ میں اس کا عینی شاہد ہوں، میں جانتا ہوں اس حوالے سے۔ بلکہ ایک کرکٹ ٹورنامنٹ تھا، میں آج آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کرتا ہوں۔ ایک کرکٹ ٹورنامنٹ تھا تو اس کے اندر اس اینکرز کی ٹیم بنی تھی، تو اس ٹیم کے اندر جو ہے وہ عمران ریاض کا نام بھی شامل تھا۔
تو حامد میر صاحب نے جو ہے میرے خیال میں اس وجہ سے اس کرکٹ ٹیم سے کھیلنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس میں عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ شامل تھے. بعد میں عمران ریاض جو ہے وہ اس ٹیم سے ویسے ہی چھوڑ گئے تھے, پتہ نہیں وہ اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے شاید انہوں نے وہ میچ نہیں کھیلا تھا, تو پھر حامد میر صاحب کی انٹری ہو گئی تھی اس کے اندر. کچھ اس طرح کا چکر ہوا تھا, مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں, کافی دیر ہو گئی ہے اس بات کو. تو لیکن دونوں میں اختلاف رہا ہے. اچھا, یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بیسکلی حامد میر صاحب نے یہ آسما جہانگیر کانفرنس کے اندر اعلان کیا کہ جی پہلے جو ہے وہ ججز کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوا یا آئی ایس آئی کی طرف سے کوئی اگر انٹرفیئرنس ہوئی ہے ان کے معاملات میں, اب اینکرز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک ایکشن فورم جو ہے وہ بنایا جائے یا کوئی آرگنائزیشن بنائی جائے, اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور آئندہ اینکروں کے اوپر اگر کوئی دباؤ آئے گا تو وہ جو ہے وہ اس آرگنائزیشن سے یا اس ٹاسک فورس سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ ہوا ہے. دو چار چیزیں میں ذرا شیئر کر دوں اس کے اوپر, جو میں خود بھی اس کا واقف ہوں اس بارے میں. یہ پہلی بات تو یہ آئیڈیا کہ حامد میر صاحب کا فلوٹ کیا ہوا نہیں ہے. میں اس لیے بات جانتا ہوں کہ یہ بات مجھ سے آج سے چند مہینے پہلے, اور یہ جب میں چند مہینے پہلے کہہ رہا ہوں تو یہ تقریباً دسمبر جنوری کی بات ہے, تو تب مجھ سے ایک اور سینئر اینکر نے ایکچولی رابطہ کیا تھا اس وقت, اور اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں یہ ایک اس طرح کی ایک باڈی جو ہے وہ بنانی چاہیے اینکرز کی, جس میں صرف اینکرز اس کے اندر شامل ہوں. تو میں نے اس سلسلے میں حامد میر صاحب سے بھی بات کی ہے. اس وقت انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ میں نے حامد میر صاحب سے بھی بات کی ہے, تو میں ان کو بھی آن بورڈ لا رہا ہوں. مجھے ان کی گفتگو سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس کو انیشیٹ کر رہے ہیں. نام میں اس لیے ابھی نہیں لے رہا ان اینکر پرسن کا, کیونکہ وہ خود اگر اس کو اناؤنس کرنا چاہیں تو وہ کریں, کیونکہ میری ان کی وہ پرائیویٹ گفتگو ہو رہی تھی, اس لیے میں نام ابھی ان کا نہیں لے رہا. لیکن انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے یہ ساری چیز جو بھی حامد میر صاحب نے بتائی ہے نا, یہ ساری چیز انہوں نے مجھے یہ کہی تھی کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں, یہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے, دباؤ آتا ہے, یہ آتا ہے, وہ آتا ہے, تو اس کی وجہ سے وی شوڈ ڈو دس. تو میں نے کہا, انہوں نے لیکن مجھے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ابھی نہ کیا جائے, اس کو الیکشن کے بعد پہ رکھا جائے. ابھی الیکشن ذرا ہو لینے دیں, ورنہ یہ لگے گا کہ الیکشن سے پہلے یہ جو اتنی پولیٹیکل مارا ماری ہو رہی ہے, آپس میں کیمپیننگ ہو رہی ہے, ایک دوسرے پہ جو بھی الزامات لگ رہے ہیں, وہ امپریشن یہ نہیں آنا چاہیے کہ اینکرز جو ہے نا ان میں سے کسی ایک سائڈ پہ ہیں. تو اس لیے اس کو الیکشنز ہو جائیں, حکومت بن جائے, اس کے بعد یہ کریں گے ہم اگر یہ کرنا ہوگا. میں کہا جی ٹھیک ہے, جب بھی آپ نے کرنا ہوا. تو حامد میر صاحب نے اس کو آسما جہانگیر کانفرنس کے اندر جو ہے اس کا ذکر کیا. اب لیکن میں اس کے اوپر میرے جو چند ریزرویشنز ہیں وہ میں شیئر کر دیتا ہوں. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہماری صفوں کے اندر چند ایسے افراد شامل ہیں, میں کھول کے بات کروں گا, چند ایسے افراد شامل ہیں جو غیر آئینی غیر قانونی فورسز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کے ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہیں. کبھی انٹرویوز کرتے ہیں, کبھی رپورٹنگ کرتے ہیں, کبھی پروگرامز بھی کرتے ہیں. میں جانتا ہوں ہمیں, اور ہماری مارکیٹ میں نا بڑے آرام سے اگر آپ جا کے بات کریں نا لوگوں سے تو ان کے نام بھی پتہ لگ جائیں گے. اور اب یقین کیجئے ایسے بڑے بڑے نام ہیں, ایسے بڑے بڑے نام ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اچھا یہ بھی, تم بھی, جسے کہتے ہیں نا, تو ایسے ایسے نام ہیں. اور اب سے نہیں ہے, پچھلے کئی سالوں سے ہے, اور ہماری مارکیٹ میں پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. آپ کسی کو بھی بلا کے پوچھیں گے نا تو آپ کو بتا دے گا کہ یہ, اچھا یہ نام چینج بھی ہوتے رہے ہیں. ان میں سے اب کچھ ابھی آئے ہیں نئے نئے, مطلب اس دور حکومت میں یا جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے تب آئے ہیں. کچھ اس سے پہلے ہوا کرتے تھے, جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت وہ لاڈلے تھے. ان میں سے بہتوں کے جو ہیں وہ یوٹیوب چینل بنوائے بھی گئے, ان میں سے بہت سوں کی جو ہے وہ نوکریاں لگوائی بھی گئیں. ٹھیک ہے, تو ماضی یا حال بہتوں کے خراب ہیں, سب کے نہیں میں کہہ رہا, یہ ذہن میں رکھیں, میں سب کی بات نہیں کہہ رہا. دیر آر سم ویری کریڈیبل جرنلسٹ آلسو, لیکن کئی ایسے بھی ہیں جو گندے انڈے ہیں اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں. تو ان کا کیا کریں گے آپ ان کو بھی کیا اس فورم کا حصہ بنائیں گے کہ ہاں جناب آپ نے ماضی میں تو آپ ان کے لاڈلے تھے, اب اگر آپ کو تکلیف تو ہو تو آپ آ جائیے گا اور آ کے اس فورم کو استعمال کر لیجیے گا. یہ بڑی پرابلمٹک سچویشن ہے کہ ایک زمانے میں تو مطلب ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اب درد اور تکلیف محسوس کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کے بیانیے ان کے بیانیے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں. اب ان کے آپ خود ہی سمجھ لیجیے, میں کس کی بات کر رہا ہوں, زیادہ مجھ سے سوال مت کیجیے گا اس پہ.
تو اب ان کے بیانی ان کے بیانی سے نہیں ملتے، اور جب ان کو ان کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پھر آپ اب آ کے کہیں کہ جناب پہلے تو میں چولہے مائیاں لے رہا تھا لیکن اب مجھے جو ہے نا وہ کیل چبھ رہے ہیں، تو پائے نا کیل دا کچھ کرو. تو بندہ سوال پوچھنے میں تو حق بجانے میں کہ جناب آپ جھولے مائیاں جب لے رہے تھے، ان کی گود میں جب بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت بیٹھ کے دوسروں کے خلاف فتوے لگاتے تھے آپ، یا دوسروں کو غدار اور بکاوا اور یہ سارا کچھ کہتے تھے، تو تب کیا تھا؟ یا تو رکھیں قرآن مجید کے اوپر ہاتھ اور کہیں کہ نہیں جی میں کبھی بھی ان کا حصہ نہیں تھا، اور میں نے کبھی بھی ان سے ڈکٹیشن لے کے آج تک کبھی کوئی ویلاگ یا کوئی پروگرام کبھی نہیں کیا میں نے، کھائیں قسم. تو پھر بھی چلیں، پھر بھی آپ کی بات پہ یقین کیا جائے. تو بڑی یہ لمبی بات ہے، بڑی لمبی ڈبیٹ ہے. میں چاہوں گا کہ اس پہ یہ ہمارے سینئرز ہیں، حامد میر صاحب ہو گئے، کامران خان صاحب، کاشف عباسی صاحب، یہ سارے ہمارے سینئرز ہیں. جو بھی پوزیشن لیں، جو بھی اس کے اوپر کام کریں، ذرا سوچ بچار کے کیجئے گا. پتہ لگے آپ یہاں پہ میٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیس آیا ہے، یہ ایک تکلیف، جس طرح ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سارے ججز آپس میں اکٹھے ہوئے، سب کچھ ہوا، آپ اسی طرح 10-15 اینکر آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوں، اس بات کو ڈسکس کر رہے ہوں، ایتھے میٹنگ ختم نہیں ہوئی، دروازہ کھلا ہے اور ادھر جا کے اگلا فون جو ہے وہ وہیں پہ جا رہا ہے کہ بھائی جان اندر یہ ہوا تھا، اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا یہ فلاں نے فلاں کیا ہے. تب کیا کریں گے آپ؟ یہاں پہ ایسی آئٹمس بھی بیٹھی ہوئی ہیں جو بیٹھ کے ان کے کہنے کے اوپر انٹرویوز کرتے رہے ہیں، اگلے کو چپیڑے مروا کے، مکے مروا کے بٹھا کے اس کے بعد ان کے انٹرویوز کرتے رہے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ شامل کریں گے اپنے اس فورم میں؟ شرم نہیں آئے گی؟ تو میرا اعتراض جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ جینون صحافی کس طرح ڈھونڈیں گے بیٹھ کے آپ؟ مجھے وہ صحافی لا کے دیجیے گا جس کا حال اور ماضی دونوں صاف ستھرے ہوں، تب بات بنے گی. اچھا جی، اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں، کل رات کو میرے پروگرام کے اندر وہ آئے ہوئے تھے اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ آپ نے استعفے دینے کی جو بات کی ہے کہ جی تجویز دی ہے کہ جی استعفے دے دینے چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، یہ ڈویبل بھی ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ دیکھیں میری ذاتی رائے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے نا وہ صبر کا پیمانہ اتنا لبریز ہو چکا ہے کہ مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا. تو ہم ایک ٹائم فریم جو ہے وہ سیٹ کر لیں 3 مہینے کا، 6 مہینے کا، اور اس کے اندر اگر حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر یہ آپشن جو ہے ہم استعمال کریں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں نکل رہا. اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب نے کل پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے متعلق بیان کسی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے بنائی گئی 3 رکنی کمیٹی کا مجھے علم نہیں ہے. عمران خان نے واضح پیغام دیا تھا کسی چیز پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا ہے. اسحاق ڈار کو شہنشاہ ہند ڈکلیئر کر دیں یا جو کر دیں، نائب وزیر اعظم کو عہدہ بنتا ہی نہیں. چیف الیکشن کمشنر کینیڈا جانے کے چکروں میں ہے. چیف الیکشن کمشنر فری اینڈ فیئر الیکشن کی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہے. اچھا، یہ بڑی دیر سے عمر ایوب صاحب جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو کینیڈا کی فلائٹ پہ بٹھانے کے لیے ترس رہے ہیں کئی مہینوں سے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی ٹھوس ثبوت جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. بٹ ہی کیپس آن ریپیٹنگ دس اگین اینڈ اگین. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، اور یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس 3 رکنی کمیٹی کا پتہ ہی نہیں ہے جو عمران خان صاحب نے کوئی بنائی ہے مذاکرات کرنے کے لیے. خیر، رؤوف حسن صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں، کل رات کو وہ بھی میرے شو میں تشریف لائے ہوئے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہم کسی صورت جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ چھپ چھپا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کریں گے. تو میں نے ان کے سامنے نا 3 ایگزامپلز رکھی. میں کہ جی 3 دفعہ اس طرح ہو چکا ہے کہ آپ لوگ جا کے باتیں کرتے ہیں اور کبھی بھی پبلک کو نہیں بتاتے. ان میں سے 3 میں سے 2 دفعہ تو عمران خان صاحب کی ملاقات ہے جنرل باجوہ سے جب وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملے جا کے، اور تیسری جو ہے وہ آپ کی پوری کی پوری کیبنٹ بشمول چیف منسٹر کے کور کمانڈر پشاور کے پاس چلی گئی ملنے کے لیے، اور وہاں پہ افطاری بھی کی ان کے ساتھ، لیکن بتایا کسی کو نہیں. 2 دن کے بعد کہ 3 دن کے بعد ایک صحافی نے اس خبر کو رپورٹ کیا تو پھر بلی جو ہے تھیلے سے باہر آئی. اور اس پہ بھی پہلے رؤوف حسن صاحب نے کہا تھا کہ جی چیف منسٹر نہیں تھے وہاں پہ ان کی نالج کے مطابق، بعد میں پتہ لگا نہیں جناب چیف منسٹر بھی تھے. تو میں نے کہا جی تسی ملدے ہو دس دے نہیں ہو، اصل ایشو یہ ہے کہ تسی مل کے آ جاندے ہو دس دے نہیں ہو. تو انہوں نے کہا نہیں وہ جو کچھ بھی ہوا وہ ماضی میں، لیکن اب اگر ہم ملیں گے یا مذاکرات کریں گے تو ہم بتائیں گے ضرور. ویسے میں ابھی بھی ڈاؤٹ کرتا ہوں، میرا نہیں خیال یہ بتائیں گے، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی. اچھا، پھر میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا جی یہ جو 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے آپ نے،
یا خان صاحب نے بنائی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اگر کوئی بات چیت کرنی ہو تو یہ 3 بندے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے. میں نے کہا دوسری جگہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور نہ ہم سے کوئی رابطہ ہوا ہے. تو کہتے ہیں جی ہاں ایسے ہی ہے, ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اور کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. تو میں کہ یہ تو بالکل اسی طرح ہی ہے کہ شادی ہو نہیں رہی اور کارڈ چھپوا دیے. نہ دلہا ہے نہ دلہن ہے نہ قاضی ہے نہ شادی ہے نہ وینیو کا پتہ ہے نہ کرسیوں کا پتہ ہے, لیکن کارڈ چھپا دیے کہ بھائی جان اگر شادی ہونی ہوئی تو فلاں ڈیٹ کو اتنے بجے آ جائیے گا. میں نے کہا جب آپ سے کسی نے مذاکرات کے لیے بات ہی نہیں کی تو آپ کمیٹی کس بات کی بنا رہے ہیں؟ تو اس پہ ان کا جواب یہ تھا کہ جی ان کیس اگر ضرورت پڑ جائے کہ آ جاؤ تو ساری کمیٹی تیار کھڑی ہے. میں کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے. میں نے کہا دوسری بات یہ بتائیے کہ اگر آپ نے چلیں آپ یہ بن گئی کمیٹی بھی بن گئی مذاکرات, میں کہا کس چیز پہ مذاکرات کریں گے آپ لوگ؟ اس چیز پہ کریں گے کہ عمران خان کو ریلیز کر دیں؟ انہوں نے کہا نہیں مذاکرات اس چیز پہ ہوں گے کہ ان کی جو آئینی حدود ہے, یہ بڑا ان کا انٹرسٹنگ جواب تھا. انہوں نے کہا ان کی جو آئینی حدود ہے ہم ان کو یہ کہیں گے کہ آپ نے اپنی یہ آئینی حدود ہے اور یہ قانونی حدود ہے آپ کی, آپ نے اس کے اندر رہنا ہے. اور میں کہ جی اس کے لیے آپ کی ضرورت ہے ان کو, مطلب اس 3 رکنی کمیٹی کی ضرورت ہے کہ وہ ان کو بتائیں گے کہ بھائی جان یہ آپ کی حدود ہے آپ نے اس میں رہنا ہے؟ میں کہ میرا نہیں خیال. اور اگر ان کی ضرورت پڑ گئی نا بتانے کے لیے, اگر تو ان کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی یہ 3 رکنی کمیٹی اسٹیبلشمنٹ کو جا کے بتائے گی کہ جناب یہ آپ کی آئینی حدود ہے, یہ آپ کی قانونی حدود ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ ویسے ہی ہار چکے ہیں کہ اب ان سے پوچھنا پڑے گا انہیں. نہیں ایسی بات نہیں. میں نے کہا جی 76-77 سال ہو چکے ہیں, ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی آئینی حدود کیا ہیں, اور اگر وہ اس حدود سے آگے ہیں یا پیچھے ہیں واٹ ایور از دا کیس, وہ اپنی مرضی سے ہیں, آپ کی مرضی سے نہیں ہے, آپ کی ڈکٹیشن سے نہیں ہے. اور جب وہ کراس کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہ آپ کی پرمیشن نہیں لیتے کہ اب اس مرتبہ وہ آپ سے پوچھیں کہ جناب جی تاری اجازت ہوئے تھے اسی لائن ٹپ لئیے. نہیں اس طرح نہیں ہوتا, وہ آپ سے کبھی بھی نہیں پوچھتے. سو آئی ڈونٹ نو, مجھے اس ایکسرسائز کی پوری بات نہیں سمجھ آئی. دوسرا پھر میں نے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے سوال کیا. میں نے کہا جی وہ ان کا بلکہ کرن ناز صاحبہ کے پروگرام کے اندر شیر افضل مروت صاحب تشریف لے کے آئے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا تھا اس پروگرام کے اندر کہ جی رؤوف حسن صاحب میرے بارے میں جو کچھ بھی کہیں وہ جھوٹ اور بدنیتی کے اوپر جو ہے مبنی ہوتا ہے, اور آج ابھی اور آئندہ آنے والے مستقبل میں یہ کبھی بھی کوئی بات میرے بارے میں کہیں گے تو وہ جھوٹی ہوگی. تو رؤوف حسن صاحب سے میں نے سوال کیا, میں نے کہا جی یہ آپ کے پارٹی کے رہنما ہیں, آپ کے بارے میں ان کی یہ رائے ہے, کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ ابھی فائنل نہیں ہوئی ہوئی, تو یہ ہر جگہ جا کے کہتے تھے کہ نہیں فائنل ہوگی, یہ فائنل ہوگی, یہ فائنل ہوگی. آج عمران خان صاحب نے یعنی کہ کل جو گزرا ہوا کل ہے اس پہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ابھی تک فائنل نہیں ہے, ہم لوگ جو ہے وہ کل تک یعنی کہ آج منگل والے دن تک جو ہے اس کو فائنل کر لیں گے. تو انہوں نے کہا اب آپ مجھے بتائیے جھوٹا میں ہوں کہ جھوٹے وہ ہیں؟ پھر میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا جی دوسری بات یہ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ کسی اور سیاسی جماعت کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ مطلب پارٹی کا جو ایک رہنما ہے وہ پارٹی کے ترجمان کے بارے میں کہہ رہا ہو کہ بھائی جان وہ تو جھوٹا ہے. مطلب آپ کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے اگر آپ کے بارے میں آپ کی پارٹی کا ایک سینئر آدمی جو ہے وہ یہ رائے رکھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ کی بات یہ بالکل درست ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ بالکل انکریکٹ چیز ہے, اور بلکہ میں ہماری جو ہے وہ کور کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے اور میں اس کو ڈیفینیٹلی جو ہے اس کو ٹیک اپ کروں گا. اور تیسری چیز ایک اور جو امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ میں نے ان سے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ مریم نواز کے حوالے سے جو ایک وہ زو مانی گفتگو کی تھی وہ جو یونیفارم پہننے کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو اور بھی بہت کچھ کرتی ہے, میں وہ بھی کیا کروں گا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ کامنٹ کیا اس قابل تھا آپ کے خیال میں؟ ایک چیف منسٹر کے شایان شان تھا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ منصور صاحب لیٹس لیو اٹ ٹو دیٹ, یعنی کہ چلیں چھوڑ دیں مٹی ڈالیں اس کے وزیر. میں نے کہا نہیں آپ کچھ کامنٹ تو کریں نا, یہ ٹھیک تھا یہ. تو انہوں نے کہا چلے میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ عورتوں کا عزت اور لحاظ جو ہے نا وہ ہم سب پہ لازم ہے, اور اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے, اس سے اجتناب کرنا ہے. گریٹفل ٹو ہم کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے ہی چیف منسٹر کے حوالے سے پھر بھی ایک چاہے سافٹ سٹانس ہی لیا لیکن کم سے کم سٹانس تو لیا کہ نہیں یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے علاوہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ کل بڑا دھویں دار قسم کا خطاب کیا قومی اسمبلی کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ سیاستدان معلومات کی بنیاد پر بات کرتا ہے, ہماری معلومات یہ ہے کہ اس بار اسمبلی بیچی گئی اور خریدی گئی, جیتنے والے بھی پریشان اور ہارنے والے بھی پریشان. جیتنے والے اپنے ہی مینڈیٹ پر اعتراض اٹھا رہے ہیں,
مولانا فضل الرحمان نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے استفسار کیا کہ کیا آپ لاہور کے نتائج سے مطمئن ہیں؟ ایاز صادق صاحب نے جواب دیا جی میں مطمئن ہوں. اس پہ مولانا صاحب نے کہا کہ اللہ آپ کو مطمئن رکھے. انہوں نے کہا میں آج بھی ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف، شہباز شریف اور برخوردار بلاول بھٹو سے کہتا ہوں کہ آپ عوام کے لوگ ہیں، چلیں اکٹھے عوام میں جاتے ہیں، چھوڑو اس اقتدار کو، آئیں ادھر بیٹھیں، اور اگر واقعی اکثریت جماعت پی ٹی آئی ہے تو دے دو ان کو حکومت. لیکن شاید میری بات احمقوں والی سی لگ رہی ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہوں. آج بھی وقت ہے سنبھلنے کا، لیکن ہم سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم پارلیمان کی حیثیت کے اس سوال سے نکلیں گے یا مزید دھستے چلے جائیں گے؟ سیاسی آدمی سے بات کرنی ہوتی ہے. پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کا حق دینے کی حمایت کرتے ہیں. اسد کیسر کا مطالبہ درست ہے، جلسہ کرنا سیاسی جماعت کا آئینی حق ہے. تو مولانا صاحب نے جو ہے کافی آڑے ہاتھوں لیا ہے موجودہ حکومت کو. اب دیکھتے ہیں اس پہ مزید کیا ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.